آج سے ہزاروں سال قبل جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن کے گرد و نواح میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے، اور وہاں آباد لوگوں کو قوم سبا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ نہایت ہی نعمتوں اور راحتوں میں تھے، ہر طرف لہلہاتی فصلیں اور پھل سے لدے درخت موجود تھے۔ مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ شراجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھے، مگر اس نظریے کی کوئی واضح دلائل نہیں ملتی۔ ملکہ بلقیس ایک قابل عورت تھی جس نے یمن پر 9 سال نہایت ہی خوبصورتی سے حکومت کی۔ دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ سبائیوں کے ہاتھ میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم نہایت ہی دولت مند تھی، مگر یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم موحد بادشاہ کی طاقتور حکومت اور جاہ و جلال کا ڈنکا بجتا تھا، جسے تاریخ میں سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ آپ کو ہوا، جنات، چرند و پرند اور جانوروں پر حکمرانی عطا کی گئی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جن و انس، جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی مناسب وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ پوچھا گیا تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا دیکھے۔ وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے جواہرات لال زمرد جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس تمام شاہی سامان آرائش و نمائش کے موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے، اور پھر آ کر مجھے خبر دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط روانہ کیا جو کچھ یوں تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ ہدہد نے یہ خط لے جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو طیش میں آ گئے اور کہا کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی، اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں، خدا کا کوئی پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہے، میں اس سے جنگ کروں گی، لیکن اگر انہوں نے تحفہ قبول نہ کیا تو میں اس کی پیروی کروں گی کیونکہ وہ نبی ہے۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے، راستے کے دونوں جانب سونے کی عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں، وزراء اور عمال سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے، دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ ادھر بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف روانہ کیے جن میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام، کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ جب یہ تمام تحائف لے کر قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اب تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہے، لہٰذا اس نے جنگ کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا تم میں سے کون ہے جو ان کے مطیع ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے؟ ایک دیو ہیکل جن نے کہا آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک اور
शख्स जिसके पास किताब का इल्म था उसने कहा, मैं ये तख्त आपको आपके पलक झपकने से कबल ही ला दूंगा। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो पुकार उठे, ये मेरे परवरदिगार का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री, और जो शुक्र करता है तो उसका शुक्र उसके अपने ही लिए मुफीद है, और अगर कोई नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेनियाज है और अपनी ज़ात में बुजुर्ग व बरतर है। मुफस्सरीन के मुताबिक वो शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोई दोस्त था जिसका नाम आसिफ इब्न बरखिया बताया जाता है, और बाज़ ने लिखा कि वो आपका खालाजाद भाई था। कहा जाता है कि उस तख्त की लंबाई 80 हाथ, अर्ज 40 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। उसमें मोती, सुर्ख, याकूत, सब ज़ुमुर जड़े हुए थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त में रद्द बदल कर दिया और उसे पहले से भी बेहतर बना दिया। जब मलका बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई तो आपने पूछा, क्या तुम्हारा तख्त भी इसी तरह का है? उसने कहा, ये तो गोया हू बहू वही है और हमें तो पहले ही मालूम हो गया था और हम फर्मा बरदार हो चुके हैं। बिल्कीस के आने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसी इमारत बनाने का हुक्म दिया जिसका फर्श शीशे का हो, नीचे पानी जारी हो, पानी में मछलियां और दूसरे आबी जानवर हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस इमारत में अपने शाही तख्त पर जलवा अफरोज थे और शीशे के नीचे से पानी अपनी पूरी आबोताब से बह रहा था, जबकि उसके ऊपर शीशा नजर नहीं आता था। बिल्कीस को इस महल में लाया गया। जब उसने फर्श को देखा तो समझी कि यह पानी का एक हौज है, लिहाजा अपनी पिंडलिया से कपड़ा उठा लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, यह तो शीशे का चिकना फर्श है। तब वो शर्मिंदा हुई और बोल उठी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं सूरज की पूजा करके अपने आप पर जुल्म करती रही हूँ और अब मैंने सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत कबूल कर ली। लिहाजा बिल्कीस पर यह जाहिर हो गया कि जिस तरह वो शीशे के सहन को पानी का लहरें मारने वाला गहरा हौज समझ बैठी, उसी तरह उसने और उसकी कौम ने सूरज की चमक और दमक देखकर उसे माबूद और खुदा समझ बैठे। उसे अपनी फाश गलती पर निहायत ही शर्मिंदगी हुई। बाज़ मवर्रखीन ने लिखा कि इस वाक़े के बाद मलका सबा मुसलमान हो गई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में आ गई, जबकि बाज़ ने लिखा कि आपने बिल्कीस को यमन वापस भेज दिया और उसके लिए वहाँ 3 बड़े महल तामीर करवाए।